فقد قال الله عز وجل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمید۔ محترم بزرگوں، نوجوان دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شرف، جاہ و جلال اسی اکیلے خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق بنا کر پیدا فرمایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی دولت سے نوازا، جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جنہیں رب ذوالجلال نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اپنی تمام تر رحمتیں میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد سورۃ الشورى کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے بارش اور اسلامی تعلیمات اس عنوان پر کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جو باتیں ہم اور آپ قال اللہ و قال رسول کی سنتے ہیں، جو باتیں عمل سے متعلق ہوں، ان پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں، جن نعمتوں کا احصاء، جن نعمتوں کا شمار ہماری بساط سے باہر ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، تو پوری زندگی لگا لے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتا۔ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک اللہ کی عظیم نعمت، ایک اللہ کی بڑی نعمت پانی ہے، بارش ہے۔ یہ پانی، یہ بارش اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ پانی جس کے ذریعے سے انسان باحیات رہتے ہیں، جانور باحیات رہتے ہیں، زمین پر اگنے والے نباتات زندہ رہتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت اس نعمت کو ہم سے چھین لے، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، تو انسانوں کا، جانوروں کا، چرند و پرند کا، نباتات کا اس دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ حاضرین گرامی، انسان کو جہاں پانی کی ہر اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے، پینے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، نہانے اور غسل کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، اور وہیں پر اگر دیکھیں تو عبادتوں کا اکثر حصہ پانی سے جڑا ہوا ہے۔ جب تک آدمی حدث اکبر کا شکار ہے، غسل نہیں کرتا، اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب آدمی حدث اصغر کا شکار ہو جائے، وضو نہیں بناتا، پانی سے اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو گویا کہ پانی اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا استعمال انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور، نباتات، شجر، یہ ساری مخلوقات کرتی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنی اس نعمت کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا۔ سورہ قاف آپ پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا کہ ہم آسمان سے جو پانی برساتے ہیں، جو بارش برساتے ہیں، یہ مبارک پانی ہے، یہ مبارک پانی ہے، جس پانی کے ذریعے سے فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ جس پانی کے ذریعے سے نباتات ہم اگاتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے ذریعے سے ہی زمین میں دانے بوئے جاتے ہیں، اور پانی کے ذریعے سے ان کو اللہ تبارک و تعالی زندگی بخشتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا ہے، آسمان کو بنایا ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے، آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ، اور اسی پانی کے ذریعے سے تم لوگ زمین میں اناج اگاتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرَىٰ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ رب العالمین ہے جو باران رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں۔ پھر کہا حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، جب ہوائیں وزنی بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، وزنی بادلوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، سقناہ لبلد میت، ہم ان بادلوں کو ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جو خشک زمین ہے، جو مردہ زمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس پانی کو ہم اس زمین پر برساتے ہیں جس پانی کے ذریعے سے مختلف ثمرات، پھل، فروٹ، اناج اگائے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کہ ہم آسمان سے موسلا دھار بارش برساتے ہیں، موسلا دھار بارش برساتے ہیں۔ اور اللہ نے ایک جگہ کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، آسمان سے جو پانی ہم برسا رہے ہیں یہ بہت ہی پاک، صاف و شفاف پانی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین ان تمام آیتوں میں یہ بتانا چاہا کہ آسمان سے پانی برسانے کا کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ آسمان سے پانی برسانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کتنا برسانا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، کب برسانا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے، کہاں برسانا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ اس چیز کا علم کسی کو عطا نہیں فرمایا، نہ اس کے بارے میں فرشتے جانتے ہیں، نہ انبیاء و رسل جانتے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور انسان اس چیز کو جانتے ہیں کہ بارش کب، کہاں، کتنی مقدار میں نازل ہوگی۔ اس لیے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کب قیامت قائم ہوگی، آسمان سے بارش کب برسانا ہے، یہ صرف اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان، یہ عقیدہ کہ آسمان سے بارش نازل کرنے والی ذات اللہ عز و جل کی، آسمان سے بارش نازل کرنے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا، دنیا کی کوئی طاقت، کتنا بھی پاورفل انسان کیوں نہ ہو، اپنے آلات، اسلحے اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے وہ بارش، وہ پانی آسمان سے نہیں برسا سکتے جو اللہ عز و جل برساتا ہے۔ یہاں پر ہمیں عقیدہ سیکھنا ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرنے والی ذات
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بارش نہیں برسا سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا، کہا افرأیتم الماء الذی تشربون، اے انسانوں جو تم پانی پیتے ہو، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم یہ پانی جو دیکھ رہے ہو، اس پانی کو آسمان سے، بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں یہ فکر دے رہا ہے۔ پھر اللہ نے کہا لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہماری یہ چاہت ہو، ہماری یہ منشا ہو تو آسمان سے جو صاف شفاف پانی آ رہا ہے، جو پاکیزہ پانی آ رہا ہے، جو مبارک پانی آ رہا ہے، اس پانی کو ہم کڑوا کر دیں، اس پانی کو ہم زہریلا بنا دیں۔ پھر اللہ نے کہا فلولا تشکرون، پھر بھی تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ان آیات میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جو پانی تم پر برسایا جا رہا ہے، یہ پانی صاف ہے، شفاف ہے، پاکیزہ ہے، مبارک ہے، تم اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، تم اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرتے ہو۔ اس پانی کے بغیر تمہارا جینا دو بھر ہو جائے دنیا میں، اس پانی کے بغیر انسان زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتا۔ اگر وہی پانی اللہ عز و جل ہماری ناشکری کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے سارے پانی کو کڑوا زہریلا کر دے تو سوچیں کہ ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ تم شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کے ملنے پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے، اذا انعم اللہ علیہ شکر، تم پر واجب ہے، ضروری ہے، چاہے چھوٹی نعمت ملے، بڑی نعمت ملے، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمایا ہے۔ اگر ناشکری کرو گے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وہ نعمتیں چھین لے، وہ نعمتیں تم سے ختم کر دے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت پر شکر گزاری کریں، اللہ کا شکر بجا لائیں۔ حضرین گرامی، ہم نے یہ بات جانا کہ آسمان سے، بادلوں سے بارش نازل کرنے کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا۔ کسی کے اختیار میں اللہ نے یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ بارش برسائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کچھ بدعقیدگیاں پائی جاتی تھیں، اور آج بھی لوگوں کے اندر عقیدگیاں بد پائی جاتی ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے اربع من امتی من امر الجاہلیہ، چار چیزیں ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت میں لوگوں میں تھیں اور میری امت میں بھی وہ ہوں گی، لا یترکونہن، اور ان چیزوں کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، ان چیزوں کو وہ لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ ان چار میں سے آپ علیہ السلام نے ایک کا تذکرہ فرمایا، استسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش کا حصول، یہ عقیدہ رکھنا کہ بارش جو نازل ہوتا ہے یہ ستاروں کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے هل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصبح من عبادی مؤمنا بی و کافر، کہ کچھ لوگوں نے
آج صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے، اور کچھ لوگوں نے صبح اس حال میں کی کہ وہ مجھ پر کفر کیے، میرا انکار کیے۔ صحابہ پریشان ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے اس موقع پر صلح حدیبیہ کی رات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو برسایا تھا، بارش نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جن لوگوں نے یہ کہا رات میں جو بارش نازل ہوئی ہے، مطرنا بفضلہ ورحمتہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے، تو ایسے لوگ مومن ہیں، ایسے لوگ مومن ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ بارش جو آسمان سے رات میں نازل ہوئی ہے فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، تو اس نے ستاروں پر ایمان لے آیا اور میرا انکار کیا، وہ میرا کفر کیا۔ کیا معلوم ہوا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے بارش نازل ہوتی ہے، تو سمجھیں کہ وہ لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، قرآن مجید میں اللہ نے کئی آیتوں میں بارش کے نزول کا تذکرہ فرمایا ہے، پانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم اس پانی کو زمین کی تہ میں لے جائیں، کوئی ہے جو اس پانی کو پھر دوبارہ زمین کے اوپر لائے؟ اللہ نے چیلنج کے طور پر بیان فرمایا۔ پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پہچان رہے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے بارش کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا۔ ابھی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارے علاقوں میں تھوڑی بہت بارش ہو رہی ہے، اور کچھ ایسے بھی علاقے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جہاں بارش کا نام و نشان تک نہیں۔ فصلیں برباد ہو رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بارش کی انہیں سخت ضرورت ہے۔ ہم بھی تو بارش کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں تک کی ہے۔ اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتا ہے کب؟ جب ہم اللہ کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کریں گے۔ بارش کو اللہ تعالیٰ کیوں روکتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ بارش کو صحیح موقع پر صحیح وقت میں نازل نہیں فرماتا؟ کچھ اسباب ہے، کچھ وجوہات ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر ایسا موسم جو بارش کا موسم ہے، ابر آلود ہوتا ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ باران رحمت سے ہمیں محروم رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو ان وجوہات کو جاننے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ آج یہ سمجھیے کہ جو مسلمان قرآن اور سنت کو چھوڑے رکھے ہیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر بارش کو روک لے گا۔ اللہ نے کہا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، کہ اگر یہ لوگ صحیح راہ پر آتے، قرآن و حدیث پر عمل کرتے، تو ہم انہیں آسمان سے بارش کو برساتے ہیں۔ اللہ کیوں نازل نہیں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ قرآن اور حدیث سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر صحیح طور پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو ہم نے اپنی پیٹھوں کو پیچھے ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کو چھوڑنے کی وجہ سے بارش کو روک لیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ میرے ذکر سے، قرآن کی آیتوں سے، اللہ کی تعلیمات سے، اللہ کے احکامات سے اعراض کر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، ان کی زندگی کو ہم تنگ کر کے رکھیں گے، ان کی زندگی کو تنگ کریں گے۔
اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نازل نہیں فرمائے گا۔ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، سنت رسول کو مضبوطی سے تھامیں، سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کے بعد صحیح معنوں میں اس پر عمل کریں، تو قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کو چھوڑ دینے کی وجہ سے رب العالمین اپنے باران رحمت کو روک لیتا ہے، بارشیں نازل نہیں فرماتا۔ سوچے بارش کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس سے کئی مخلوقات جڑی ہوئی ہے۔ ہم انسانوں کے قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسری مخلوقات پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان لوگ، انسان اللہ کا تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی جسے ہم اور آپ خوف، ڈر، خشیت کہتے ہیں، یہ تقوی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان ہمیشہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی رکھے۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے درمیان موجود ہے تو وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، حرام خوری نہیں کروں گا، حرام کام نہیں کروں گا، لیکن جب تنہائی میں جائے، اکیلا ہو، اللہ کی حرام کردہ حدودوں کو پامال کر دے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے جہاں ایک انسان لوگوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، وہیں پر تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کی ذات سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، التقوی الخوف من الجلیل۔ تقوی یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے۔ والعمل بالتنزیل۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جو اس پر نازل فرمایا ہے، جو تعلیمات اسے دیے ہیں، ان تعلیمات پر وہ عمل کرے۔ والقناعۃ بالقلیل۔ جو چیز اس کے پاس ہے، جو چیزیں اس کے پاس ہیں، مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، عافیت ہے، جو بھی اس کے پاس ہے، اس پر وہ قناعت کرے، حرص و لالچ کا شکار نہ ہو۔ پھر فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقوی یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے بعد موت کی تیاری کرے، آخرت کی فکر کرے۔ یہ تقوی ہے۔ میرے بھائیو، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کو ہم پر نچھاور کرے گا، اپنی نعمتیں ہم پر برسائے گا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہ اگر اہل قریہ والے اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے، واتقوا، اور اللہ سے ڈرتے، لفتحنا علیہم برکات، ہم برکات کے دروازوں کو کھول دیتے، آسمان سے برکتیں نازل کرتے، زمین سے برکتیں نازل کرتے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں آسمان سے برکتوں کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آسمان سے پانی کو برساتا، آسمان سے بارش کو برسائے، اور زمین سے برکات کے حصول، زمین سے اللہ تعالیٰ نباتات، پودے، درخت اور اناج کو اگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا کہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ آسمان سے بارش کو نازل کرے گا۔ تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ہے، تنہائی میں خوف نہیں، تقوی نہیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو روک رکھے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی نعمتوں کو نازل نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ بارش کو جو روکے رکھتا ہے، نازل نہیں فرماتا، ان میں سے ایک یہ کہ آدمی کثرت گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو انسان دن رات، ہر وقت، ہمہ وقت، لمحے لمحے میں
اس کی زندگی چھوٹے بڑے گناہوں میں گزر رہی ہو، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر اپنی نعمتوں کو کبھی نازل نہیں فرماتا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ دوسروں کو کیا کرے گا، بلکہ انفرادی طور پر گناہ کا اثر سارے مجتمع پر بھی پڑتا ہے۔ ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے معاشرے کو سزا دیتا ہے، سارے معاشرے پر اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر عذاب کو نازل فرمایا، ساری قوم پر اللہ نے نازل فرمایا۔ گناہ کرنے والے بھی تھے، نیک لوگ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب پر عذاب کو برسایا۔ میرے بھائیو، گناہوں کی کثرت بارش کے عدم نزول کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کے بارے میں کہا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ آل فرعون، قوم فرعون کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا، بارش نہیں برسایا، زمین سے کوئی پودے نہیں، کوئی نباتات نہیں، پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اس قوم کو عذاب میں، آزمائش میں مبتلا کر دیا، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے رب العالمین اپنی نعمتوں کو روک دیتا ہے۔ گناہ انسان جتنا کم کرتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ اپنی بے شمار نعمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اسلاف کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ وہ لوگ گناہوں سے بالکل پاک تھے، ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی کیسی نعمتیں نازل فرمائی، کیسی کیسی برکتیں اللہ نے نازل فرمائی۔ ایک زمانے میں لوگ گھر میں 10 بچے بھی ہو جاتے تھے، کوئی فکر نہیں کرتے تھے، کوئی فکر نہیں، کمانے والا ایک بھی کیوں نہ ہو، 10 بچوں کو پالتے تھے۔ کیوں؟ ان کے دور میں ایسا تھا کہ وہ لوگ گناہوں سے بالکل پاک تھے، اللہ ان پر برکتوں کا نزول فرماتا تھا۔ لیکن آج دیکھ لے، اگر گھر میں 1 سے 2، 2 سے 3 بچے بھی ہو جائے تو کمانے والے کو، پالنے والے کو فکر لگتی ہے کہ میں اب ان کے لیے کیسے کماؤں، کہاں سے کماؤں۔ وہ برکت، وہ خیر، وہ بھلائی اللہ تعالیٰ جو قدیم زمانے میں لوگوں کو عطا کر رہا تھا، آج وہ برکت اللہ تعالیٰ نازل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ گناہوں کی وجہ سے، معصیتوں کی وجہ سے، اللہ کو نافرمان کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو روکے رکھا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو قومیں ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کے نتیجے میں انہیں دنیا میں سزا دیتا، انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم یا جس قوم میں فحاشی، عریانیت، بے حیائی پیدا ہو جائے، جس قوم کی بچیاں فحاشی میں مبتلا ہو، بے حیا بن جائیں، شرم و حیا کا جنازہ نکالیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسی قوم پر اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری میں مبتلا کرے گا، ایسی ایسی بیماریاں انہیں عطا کرے گا جن بیماریوں کو ان کے باپ داداؤں نے سنا نہیں، ان باپ داداؤں کے زمانے میں وہ بیماریاں نہیں تھیں۔ ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ وہ بیماریاں نازل کرے گا۔ جو قوم بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے، وہ قوم پر اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں کو نازل کرتا ہے۔ آج دیکھ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر کئی ایک عورتیں، کئی ایک نوجوان بچیاں اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کی ہوئی ہیں، بے حیا بن کر، بے شرم بن کر، حیا کا جنازہ نکال کر کے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے کر کے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ کوئی گا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے،
کوئی کچھ اور دکھا رہا ہے، ایسی قوم اگر ہوگی تو رب العالمین کہاں سے اپنی برکتوں کو نازل کرے گا؟ ایسی قوم پر اللہ تعالیٰ مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان اپنے آپ کو باحیا بنائے، مسلمان بچیاں، مسلمان خواتین اپنے اندر حیا پیدا کریں، جو زیور حیا ہے اپنے اندر باقی رکھیں۔ غیرت مند مرد اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو حیا کی تعلیم دے، بے حیا بنا کر گھروں کے باہر نہ چھوڑیں۔ حاضرین گرامی، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہو، ڈنڈی ماری جاتی ہو، اللہ رب العالمین اس قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں، جب لیتی ہیں تو برابر لیتی ہیں، دیتی ہیں تو ڈنڈی مارتی ہیں، کمی کرتی ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی قوم پر اللہ رب العالمین قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قحط سالی، بارش نازل نہیں ہوگی، زمین سے کوئی پودا نہیں اگے گا، زمینیں خشک ہو جائیں گی، سوکھ جائیں گی، پانی جہاں جہاں ہے وہ زمین جذب کر لے گی۔ یہی قحط سالی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر سورۃ المطففین کو نازل فرمایا۔ جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں، ایسی قوموں پر اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کرتا ہے۔ جو لوگ بھی دکانیں چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، جو چیز بھی تول کر دیتے ہوں، لیتے ہوں، برابر تول کر دیں، برابر ناپ کر دیں۔ سلف صالحین میں ایک سلف کے متعلق آتا ہے کہ ان کی ایک دکان تھی، وہ جب بھی کوئی چیز تول کر دیتے اپنے ترازو کے پرڑے کو صاف کر کے دیتے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے دیکھا تو پوچھا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ ہر وقت جب بھی کسی گراہک کو تول کر دیتے ہو تو اپنے پرڑے کو صاف کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، اس ترازو کے پرڑے پر جو ذرات آ کر کے بیٹھتے، جو دھول آ کر بیٹھتی ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے اس ذرات کے بارے میں بھی پوچھ نہ لے کہ ذرات کے برابر بھی تو نے ناپ تول میں کمی کی۔ یہ ڈر، یہ خوف اسلاف کرام کے اندر تھا۔ آج ہمارے اندر یہ خوف ڈر نہیں ہے۔ جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو، اپنی نعمتوں کو روک لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو قوم، جو لوگ صحیح طور پر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہیلے بہانے بناتے، ایسی قوم پر جو اللہ عذاب دے گا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم پر آسمان سے بارش کو روک لے گا، آسمان سے بارش کو اللہ تعالیٰ روک لے گا جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، دیکھو اگر جانور نہ ہوتے، چوپائے نہ ہوتے، چرند پرند نہ ہوتے، اللہ آسمان سے خطرہ بھی بارش کا نازل نہیں کرتا۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم انسانوں پر بارش کو نازل فرماتا ہے۔ امام مجاہد ابن جبر المکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان البہائم لتعلن، کہ جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، یہ سب کے سب ابن آدم کے لیے لعنت کرتے ہیں، اولاد آدم کے لیے لعنت بھیجتے ہیں کہ اللہ اس شخص پر تو لعنت فرما، اس لیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تو ہم پر بارش کو روکے رکھا ہے۔ یہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، معصیتوں میں مبتلا ہے، تیری نافرمانی کر رہے، اللہ ان کی وجہ سے تو ہم پر بارش کو روک لیا، اللہ ایسی قوم پر تو لعنت برسا۔ جانور، چوپائے، کیڑے مکوڑے ہم انسانوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قوم اللہ کی عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو توڑ دیتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ دشمن ایسے لوگوں پر حکومت کرتے ہیں
ظالم و جابر اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق، کتاب اللہ اور سنت رسول کے فیصلے کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنے خواہش کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم میں لڑائیاں جھگڑے پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کچھ گناہوں کو ذکر فرمایا، ان گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب نازل کرتا ہے۔ ان میں سے جو قوم زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، اللہ آسمان سے اپنے بارش کو روک لیتا ہے۔ حاضرین گرامی، اب ہم اللہ سے بارش کا حصول کیسے کریں؟ اللہ سے بارش کیسے طلب کریں؟ شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ تم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم لوگ اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس 3 لوگ آئے، امام قرطبی نے ذکر کیا اپنی تفسیر میں کہ 3 لوگوں نے شکایت کی کہ شیخ ہمارے علاقے میں بارش نازل نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ تم استغفار کرو۔ اور ایک آیا کہا کہ شیخ ہمارے کھیت برباد ہو رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آیا کہا کہ شیخ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرے۔ آپ نے کہا کہ استغفار کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شیخ آپ نے 3 لوگوں کے مختلف سوال پر ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو استغفار کرتے ہیں اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش کو نازل کرتا ہے۔ جو استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں فقر و فاقے سے بچا لیتا ہے، ان کی روزیوں میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ جو استغفار کرتے ہیں اللہ انہیں اولاد سے نوازتا ہے۔ جو استغفار کرتے ہیں ان کے لیے باغات، جنتیں، اچھی اچھی فصلیں پیدا کرتا ہے دنیا میں۔ تو استغفار ہم اور آپ کریں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ جب بارش نازل نہ ہو، بارش نازل ہو اور بارش حد سے زیادہ نازل ہو، ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ بارش نازل نہ ہو تو نماز کا اہتمام کرو، صلاۃ استسقاء کا اہتمام کرو۔ رب العالمین نماز کے ذریعے سے مدد چاہنے کی وجہ سے بارش کا نزول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی بارش نازل نہ ہو تو اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر کھلے میدان میں جاتے، صلاۃ استسقاء ادا کرتے، دعائیں کرتے، اللہ بارش کو نازل فرماتا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارش نازل نہ ہو تو نماز پڑھتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ بارش کو نازل فرما، اللہ بارش کو نازل فرما، اللہم اسقی عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احی بلدک المیت۔ یہ دعائیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم بھی بارش نازل نہ ہو تو پڑھیں۔ افسوس ہے کہ ہمیں دعائیں یاد نہیں ہیں۔ جب بارشیں نازل ہوتی تب بھی اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع بخش بنا۔ جب بارشیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، حد سے زیادہ ہوتی تو اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ اس بارش کو ہم پر نہ برسا، اللہ اس بارش کو ہم سے دور ہٹا کر برسا۔ پھر اللہ کے رسول کہتے اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اللہ اس بارش کو جو زیادہ ہو چکا ہے ٹیلوں پر، درختوں پر، پہاڑوں پر، ایسی جگہ برسا جہاں بارش کی سخت ضرورت ہے۔ یہ دعائیں ہم اور آپ یاد کریں۔ افسوس ہے کہ اگر پوچھیں تو کوئی بہت کم اللہ ماشاءاللہ ان دعاؤں کو بتائیں گے۔ اکثریت دعاؤں سے ہماری زندگی خالی ہیں۔ دعاؤں کو یاد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین ہی بارش کو نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو بارش کو نازل فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے
لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو نزول فرمائے. جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں ان تعلیمات پر ہم اور آپ عمل کریں. اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.